اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک فوجی سپہ سالار، سیاسی شخصیت اور دین اسلام سے محبت کرنے والا شخص نظر آتا ہے۔ 1258 میں ارطغرل کو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیا۔ والد صاحب نے اس کا نام عثمان رکھا۔ یہ اس سال کی بات ہے جب ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ منگولی جب سب چیزوں کو تباہ کر کے شہروں کی طرف پلٹے تو انہوں نے نہ مرد دیکھے، نہ بچے، نہ بوڑھے، نہ عورتیں، نہ جوان، جو بھی ملتا گیا قتل کرتے گئے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے ان یہودیوں، نصرانیوں، ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کو، دکانوں کو، یہاں تک کہ جو بھی چیز رستے میں آتی گئی سب کو تباہ و برباد کرتے گئے۔ ان مشکل حالات میں جب امت مسلمہ کئی حصوں میں بٹ چکی تھی تو اللہ پاک نے اس امت کو سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان عطا کیا۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ عظیم قائد عثمان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا، منگولوں اور نصرانیوں سے عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی نے بڑی بہادری اور شجاعت سے ان سب کا مقابلہ کیا۔ جب بازنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرانوس اور بڑے بڑے نصرانی امراء کو 1301 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے جتنے بھی تھے، یہ چھوٹے بڑے، سب نے اس چیز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کہا کہ چلیں سب مل کے جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کی جو یہ نئی نسل جو ہے نا جو دین اسلام کی خدمت کے لیے اوپر پروان چڑھ رہی ہے، اس کو جا کے ختم کر دیتے ہیں۔ خیر، جتنے بھی نصرانی تھے، جتنے بھی دین اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ تھے، یہ سب اکٹھا ہو گئے۔ پر انہیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ پاک نے امت مسلمہ کو ایسا جوان عطا کر دیا ہے جو دین اسلام کے لیے بڑا درد رکھتا ہے۔ الغرض یہ سب جو ہے نا ابھی تیاری ہی کر رہے تھے، نصرانی جتنے بھی تھے جنگ کی۔ اتنے میں عثمان غازی کو اس چیز کا پتہ چلا تو اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور خود جنگوں میں جا کے گھس گیا، اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ پیش کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری اور شجاعت کی دوسری مثال نہیں ملتی ہمیں۔ اسد الاسلام عثمان غازی جب اپنی قوم کا سردار مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤ الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے فرما روا سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے اسے بڑی عزت دی اور اپنے ماتحت علاقوں کی نگرانی کرنے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے زیر اثر علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمنوں کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ غازی عثمان کے والد محترم ارطغرل غازی کی وفات کے بعد سلجوق روم کے دارالحکومت پونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ جب عثمان غازی نے اسلام کے لیے تلوار کو بلند کیا اور تلوار حق کو جب چلایا تو قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ 1308 سے لے کر 1313 تک غازی عثمان نے یکے بعد دیگر بہت سارے قلعے فتح کیے۔ غازی عثمان کی جاگیر کی سرحد بڑھتے بڑھتے قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے جا ملی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، جسے الب ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے اپنی جاگیر بنا لی۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان خان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعے دار عثمان کی جاگیر پر حملے کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان خان اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ اللہ پاک کی رحمتوں کے صدقے سے غازی عثمان جس طرف بھی قدم اٹھاتا، اللہ پاک اس کے نصیب میں فتح پہ فتح لکھ دیتا۔ انہی فتوحات نے نصرانیوں کے مضبوط قلعے
بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلے اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک غازی عثمان اور امیر شہر ایکریانوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانیوں کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کر دیا۔ تمام نصرانیوں اور امیر شہر ایکریانوس کو عثمان غازی نے قید کر لیا۔ قید میں ہونے کے باوجود عثمان غازی نے ان کے ساتھ اچھے حسن و سلوک کے معاملات فرمائے۔ غازی عثمان کے اس اچھے حسن و سلوک کو دیکھ کر بروسا شہر کے سپہ سالار ایکریانوس نے عثمان کے جذبہ ایمانی اور اسلام کے بارے میں چھان بین کی تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عثمان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور اس کا شمار بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں ہونے لگا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان کی دین اسلام کی ان کوششوں کو دیکھ کر بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت دین کے جذبے سے سرشار اس سلطنت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئیں اور بھرپور انداز میں سلطان عثمان غازی کا ساتھ دیا اور دین اسلام کے لیے اپنی جان و مال کے نذرانے پیش کیے۔ عثمان بن ارطغرل اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلان حق اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوت اسی مقصد کے لیے وقف کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ غازی عثمان جس بھی قبیلے یا شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کرتے تو اس کے حکمران اور عوام کے سامنے اپنی 3 شرائط میں سے ایک شرط کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ پہلا کہ اسلام قبول کریں، دوسرا جزیہ دیں اور تیسرا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے تو غازی عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا۔ غازی عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حاکم تھا، عوام کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا، اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ رحم دل اور مہمان نواز تھا اور اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے آج بھی ترک اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ غازی عثمان خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا اور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت ہی تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ غازی عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور علماء کرام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا۔ دولت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان کو علماء اسلام ہمیشہ گھیرے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام اور شرعی انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی موجود ہے جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی سلطنت کی ذمہ داریوں میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور ہونے سے پرہیز کرنا، ہمیشہ اہل شریعت کے ساتھ رہنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد رب العالمین کی رضا حاصل کرنا ہے اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو ظلم و ستم کر کے لوگوں کو غلام بنائیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر، اور یہی ہے وہ چیز جو میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ قرہ جاں حصار شہر پر 1225 میں جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا
تو ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان کو اس جگہ کا قاضی مقرر کیا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بازنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم اور تربیت دیتا ہے کہ چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، تو اسی لیے میں نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا۔ غازی عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ غازی عثمان نے جتنے بھی شہر، جتنے بھی علاقے اور قلعے فتح کیے، سب میں عدل و انصاف سے کام کیا اور عوام کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی سرکشی، کوئی جبر، کوئی لوٹ کا سوٹ، کچھ بھی ایسا عمل نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ عثمان غازی کے اسی اچھے سلوک اور حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے بہت سے کافروں نے کلمہ حق پڑھ کر دین اسلام کو قبول کیا۔ ایمان اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی تھی، اسی وجہ سے اس کی قوت، اس کی عدالت پر، اس کا اقتدار، اس کی رحمت پر کبھی غالب نہ آئے۔ اللہ کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ نے حسن تدبیر، ورائے کثرت اور وقار کے ذریعے ایشیا کچک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کی اس پر خصوصی نگاہ تھی، اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت للہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اپنی تلوار کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان، حسن و کردار کے ذریعے کفار کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کی۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے ایمان اور حق للہ کی دعوت ضرور دی۔ انہیں اہل ایمان، اولیاء اللہ اور علماء کرام کی محفلوں سے بہت محبت تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر سے نفرت رکھتے تھے۔ 9 اگست 1327 کو جب عثمان اول دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو ان کی سلطنت کا کل رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحیرہ مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ غازی عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ عثمان غازی اول کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کے بعد اولاد، نسل در نسل جو ہے نا، دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے عثمان اول کی نسل نے جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کی حدود کو بہت زیادہ بڑھایا، یہاں تک کہ فتوحات حاصل کرتے کرتے سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی اور کم و بیش 600 سال تک سلطنت عثمانیہ نے اس دنیا کے اندر حکومت کی۔ جو اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھا 600 سال تک بلند رہا۔ خیر اس کے بعد کئی وجوہات تھیں کہ اندرونی طور پہ ہی بڑے مسلمانوں کے اندر سے ہی بڑے جو ہے نا دشمن پیدا ہو گئے، جس نے سلطنت عثمانیہ کو اندر ہی اندر کمزور کیا، اور بالآخر 1923 کے اندر جو ہے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خیر میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک پھر سے کوئی ایسی سلطنت قائم کر دے جس میں مسلمانوں کی عزت ہو، احترام ہو، ادب ہو۔ سلطنت عثمانیہ کے جو بھی بادشاہ گزرے، ان کی مکہ اور مدینہ کے لیے خدمت تھی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس میں ایک مشہور واقعہ جو مسجد نبوی کی تعمیر کا ہے، جو خاص طور پہ جو انہوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا پوری دنیا سے کم و بیش پوری دنیا سے تجربے کار ہنرمند افراد کو جمع کیا، پھر ان کو یہ اپنے ملک لے کے گئے، یعنی ترکی جو آج کا جو موجودہ ملک ہے ترکی، وہاں پر لے کے گئے۔ وہاں پر جا کے ان سے کہا کہ تم اپنی جو آنے والی اولاد ہے نا، تم اپنا ہنر ان کو سکھاؤ۔ تو اس طرح سے جو ان کی آنے والی اولاد پیدا ہوئی، جو ہنرمند جو افراد تھے، ان کی اولاد جو پیدا ہوئی، انہوں نے اپنا بہترین ہنر جو ہے نا اپنی اولاد کو سکھایا، اور ان کی اولاد کو سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان تھے انہوں نے جو ہے نا انہیں باقاعدہ حافظ قرآن بنایا، با ادب رکھا، یعنی دنیا کی سارے عیش و عشرت سے ان کو دور رکھا، یعنی کہ بے حیائی سے، برائی سے دور رکھا ان کو الحمدللہ ان کو جو ہے نا
ایک اللہ کا ولی بنایا، قرآن حافظ بنا، اور بہترین ہنر جب سیکھ لیا، جب یہ 20-25 سال کی عمر میں ہوئے تو سلطان پھر ان کو مدینے لے کر آئے، اور اس طرح جو ہے نا ان حافظ قرآن سے کہا کہ تم مسجد نبوی کے اندر کام کرتے رہو، باوضو رہو، اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہ کام کرو۔ الحمدللہ میں مدینے کے اندر ہی رہتا ہوں الحمدللہ۔ تو مسجد کے جو ہے نا کچھ پورشن ایسے ہیں کہ جو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مسجد تھی، اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو مسجد بڑھائی، پھر اس کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو مسجد بڑھائی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسجد، اس طرح کرتے کرتے جب سلطان جو آگے کا جو حصہ ہے نا، جو پرانا، جو خاص طور پہ جو پرانا حصہ ہے، وہاں جا کے کیفیت چینج ہو جاتی ہے انسان کی۔ میں بذات خود میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کیفیت انسان کی چینج ہو جاتی ہے مسجد کے اندرونی حصوں میں۔ پھر اندرونی حصوں سے پھر آگے والا جو حصہ ہے وہ اور ہے، پھر اس سے آگے جو صحابہ کرام نے جو مسجد تعمیر کی اس کے اندر کیفیت اور ہو جاتی ہے، پھر اس سے آگے جا کے جو ریاض الجنہ کے اندر انسان کی کیفیت ہوتی ہے، جو انسان کتنا بھی پریشان حال ہو، الحمدللہ ریاض الجنہ میں جاتے ہی دنیا کی ساری پریشانیوں کو بندہ بھول جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آئیں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان جو بھی اسلام کی خدمت جنہوں نے کی، جو بھی ہمارے شہداء اسلام ہیں بدر سے لے کر اب تک، اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک سب پہ رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، کرم فرمائے، اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، اللہ پاک ان کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ان کے صدقے سے اسلام کا سر بلند کرے۔ یا اللہ پاک یہ تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا، امت مسلمہ بڑی اس وقت جو ہے نا پریشان حال ہے، دنیا میں ہر طرف سے اسلام کے دشمن جو ہے نا اسلام پہ کود پڑے ہیں، کبھی کون اٹھ رہا ہے، کبھی قادیانی دین اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی کون کیا کر رہا ہے۔ یا اللہ پاک تو یہ جو ناسور یا اللہ اس دنیا میں پیدا ہو گئے نا، قادیانی ہو گئی، یہ بھائی فرقہ ہو گیا، اللہ پاک تو انہیں تو غرق کر دے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تو ان کو برباد کر دے، اللہ تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دے مولا، اللہ تو رحم کر دے مولا، ہم کمزور ہیں مولا، تو ہمیں طاقت عطا فرما کہ دین اسلام میں کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ یا اللہ تو ہم سے کوئی دین اسلام کا ایسا کام لے لے یا اللہ جس سے تو تیرا حبیب راضی ہو جائے مولا۔ ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہم نے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو کرم کرنے والا ہے مولا، تو ہمارے چہروں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمتوں کو دیکھ اللہ، تو ہم گناہ گاروں کو نہ دیکھ، تو اپنے حبیب کے پیارے چہرے کو دیکھ، اپنے حبیب کی زلفوں کو دیکھ، ان زلفوں کا صدقہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کرم کر دے مولا۔